अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है जुमे के दिन सहाबाओं की कुर्बानी। बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने। आइए चलते हैं इस बयान की ओर। अल्हम्दुलिल्लाह 28 बरस गुजर गए, मुल्तान में जुमा पाबंदी से पढ़ाता हूँ। तबलीग का एक हल्का है, एक जरिया है। जलसे की कोई गरज ना थी और कोई प्रोग्राम ना था। मैं अपनी मस्जिद के काम के लिए कई दिन से यहाँ आया हुआ हूँ। अब आप जानते हैं कि खतीब को और मौलवी को यूं कौन खिलाता रहता है जब तक उससे थोड़ा बहुता काम ना ले। और मैं तो वैसे भी कहा करता हूं कि हर मौलवी से, हर खतीब से हर वक्त काम लिया करो, इन्हें खाली ना छोड़ा करो, नहीं तो शरारत करेंगे। तो आबिद मोहम्मद इब्राहिम और भाई अब्दुल सलाम ने प्रोग्राम बनाया कि जुमे पे तू वैसे भी रह गया, यहां पर कुछ बयान हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सब की आखिरत को बेहतर बनाए और हम सबको दो जहान की सआदत नसीब फरमाए। मैं, जैसा कि आप मेरी तबीयत से वाकिफ हैं, उम्र गुजर गई कराची आते जाते, किसी को गाली देने की आदत नहीं। मैं उस मिजाज को, उस मसलक को नहीं मानता कि नाम इश्क रसूल का हो और गालियां दी जाएं। और मैं उस तौहीद वक्त को भी नहीं मानता जिस तौहीद के नाम पर दूसरों को बुरा कहा जाए या नकलें की जाए। उलमा को दीन का काम करना चाहिए, एक्टरों वाला काम नहीं करना चाहिए। खुदावंद आलम ने उलमा को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का वारिस बनाया। तो हम सब का फर्ज मनसबी है कि हम दीनी काम को सर अंजाम दें और दुनिया के काम करने वाले लोग तो खुद ब खुद बतेरे। ये फिक्र आदमी को दामनगीर हो जाए कि मैंने एक दिन मर जाना है, ये मकान मेरा नहीं, ये दुकान मेरी नहीं, ये कारखाना मेरा नहीं, ये जायदाद मेरी नहीं, ये हुकूमत मेरी नहीं, ये किसी और का माल। जब ये बात जहन नशीन हो जाएगी तो फिर सारे मामलात सीधे हो जाएंगे। बेशक। और किसी मामले को बाजी तक न पहुंचाओ कि बाजी हमने हारने नहीं देनी, चाहे झूठ बोलना पड़े, गलतकारियां करनी पड़े, ये बात गलत है। इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, ओ लोगो उस वक्त से पनाह मांगो जब रात दिन में 100 मरतबा आदमी झूठ बोलने से भी नहीं सैर होगा। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो उस वक्त से पनाह मांगो, उस वक्त में संभल के अपनी जिंदगी को बसर करना जबकि दीनदार लोगों के अंदर से भी शरारत की बातें निकलेंगी। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों उस वक्त का ख्याल करना, उस वक्त से अपने आप को बचा के रखना जब लोग कुरान मजीद को जरिया माश बना लेंगे। सहाबा किराम की जमात गुजर रही है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी साथ साथ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा किराम ने चंद जानवरों को देखा जिनके परों पे कुरानी आयात लिखी हुई है और वो गंदगी गिलाजत खाए चले जा रहे हैं। सहाबा किराम लरस गए, कांप गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, कुरान करीम की बेअदबी हो
हो गई, बेइज्जती हो गई, तौहीन हो गई। परों पे कुरान करीम लिखा हुआ है और काम देखो क्या कर रहे हैं। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, एक वक्त ऐसा आएगा, सयाती अलन्नासी ज़मानुल, मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा ही आएगा, कुरान करीम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, काम ऐसे करेंगे जैसे ये जानवर तुम्हें करके दिखला रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हलक मुबारक पे उंगली रख के फरमाया, ओ लोगों, एक वक्त आएगा लोग कुरान करीम पढ़ेंगे मगर आपने यूं उंगली रखकर इरशाद फरमाया कुरान करीम के अल्फाज उनके हलक से नीचे नहीं उतरेंगे। आज क्या बन रहा है? असल तो दीन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस वैसे ही उठ गए। कुछ काम के लोग थे वो रुखसत हो गए, जो नाम के हैं वो रह गए। सहाबा किराम में से अगर आज एक सहाबी भी जिंदा होता तो हम सबको पूछ लेता कि खुदा के दीन का किस तरह मजाक उड़ाया करते हैं। लाइन के बगैर पहिया चलेगा कैसे? हम चाहते हैं कि लाइन से उतर भी जाए और चलते रहे, बड़ा मुश्किल मामला है। तौहीद हमारे पास ना रही, सीरत हमारे पल्ले ना रही, सूरत हमारी ना बन सकी, तो बात कैसे बने? जगह जगह शिर्क के अड्डे, जगह जगह बिदअत के कांटे। यानी अल्लाह का कुरान जिन चीजों को खत्म करने के लिए आया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जिस चीज को मिटाने के लिए आई थी, आज मुसलमानों के हाथों वो ही उजागर हो रही है और वो उसको चढ़ा रहे हैं। चुनांचे अभी आपने देखा होगा रबीउल अव्वल में कि यमन के बादशाह अब्राहा ने बैतुल्ला बनाया तो सारे लोगों ने कहा कि ये तो काफिर हो गया, काबे के मुकाबले में इसने काबा क्यों बनाया? उस जमाने के लोगों ने बुरा माना, एहसास किया कि अल्लाह का घर एक हो सकता है, खुदा एक है, नबी एक है, खुदा का घर भी एक है, कई जगह नहीं हो सकता और तवाफ दूसरी जगह का नहीं हो सकता। तो सारे जहान के लोगों ने बुरा मनाया कि इसने कुफ्र किया कि काबे के मुकाबले में काबा बना लिया, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी है, हम हर रोज बनाए, कुछ भी नहीं बिगड़ता। बेशक, माशाअल्लाह। मेरे दोस्त, इश्क के इजहार का ये रास्ता नहीं है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों से जाके पूछो, हुजूर के परवानों से जाके पूछो, जिन्होंने कलमे के बदले में सब कुछ खत्म कर दिया था, सारी जिंदगी के आराम को तज दिया, ऐश को छोड़ दिया, तमाम चीजों को खैराबाद कहकर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को लेकर पूरी दुनिया में फैल गए। उन्होंने पूरी कायनात इंसानी तक खुदा का दीन पहुंचाया, और इस सिलसिले में जो दुख उठाने पड़े उससे गुरेज ना किया। तो इस मुख्तसर से वक्त में मैं आपको सिर्फ एक बात याद कराना चाहता हूं, एक बात जहन नशीन कराना चाहता हूं, एक सबक पकवाना चाहता हूं, और वो ये कि हम कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और मोहब्बत हमारे अंदर ज्यादा है, और हमारे कुछ दोस्त दूसरे कहते हैं कि हमारे अंदर ज्यादा है। हम कहते हैं कि हुजूर के इश्क का इजहार इताअत से होगा, फरमाबरदारी से होगा, गुलामी से होगा, इक्तदा से होगा, हुजूर की दीन पर मर मिटने से होगा। बाज़ लोग कहते नहीं, इताअत की कोई जरूरत नहीं, फरमाबरदारी की कोई हाजत नहीं, गुलामी की कोई जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ नारे चार लगा दो, बात खत्म। ये फर्क है मेरे मिशन में और बाकी लोगों के मिशन में। हम कहते हैं कि हुजूर की मोहब्बत का इजहार हुजूर की सुन्नतों से होगा, आका
دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا اظہار حضور کے طریقے کار سے ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، بلکہ صبح سے شام تک 2-4 نعرے لگا دو اور 2-4 قوالیاں سن لو، بس عشق مکمل ہو گیا. بے شک بے شک. آؤ ذرا قرآن مجید سے پوچھیں کہ آخر ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کریم آیا، یہ ہمیں بتلائے کہ عشق کا اظہار کس صورت میں ہونا چاہیے. جب سارے مسئلے قرآن کریم بتاتا ہے، نماز کے مسئلے، روزے کے مسئلے، زکوٰۃ کے مسئلے، حج کے مسئلے، عید اور قربانیوں کے مسئلے بتاتا ہے، تو کیا عشق کا مسئلہ قرآن کریم نہیں بتاتا؟ اللہ پاک جل شانہ نے ایک جگہ پر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، غلامی ادب سے شروع ہوگی، احترام سے شروع ہوگی، عظمت سے ابتدا ہوگی. بے ادبی کرنے والا ساری عمر عشق میں مرتا رہے، کچھ بھی نہیں بنے گا. فرمایا تمہاری صورت تو درکنار رہی، سیرت تو درکنار رہی، طریقہ کار تو درکنار رہا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. میرا کالی کملی والا کلام فرمائے، گفتگو فرمائے، تمہاری آواز اس سے بلند نہ ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچا اپنی آواز کو نہ کرو. فرمایا اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ پاک نے کیسی دھمکی دی؟ فرمایا جو تو نے نیکیاں سمجھ کر کما رکھی ہے، آخرت کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، اس ذخیرے کو آگ لگا دوں گا، برباد کر دوں گا، خسارہ ہی خسارہ بنا دوں گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے گا. پتہ چلا کہ عشق کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، اور ادب وہ ہے جو قرآن کریم بتلائے یا خود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بتایا. چنانچہ بعض صحابہ ایسے تھے ان کی آواز اللہ پاک کی قدرت سے اونچی تھی، بالکل اس دن کے بعد آہستہ بولا کرتے تھے کہ ہمارا اعمال ہمارے برباد نہ ہو جائے. اور اسی صورت میں قرآن کریم نے آگے چل کر کے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میرے نبی کو اس طرح سے نہ بلاؤ جیسے تم بھائی کو بلاتے ہو، بھتیجے کو بلاتے ہو، بھانجے کو بلاتے ہو، بیٹوں کو بلاتے ہو، برادری خاندان کو بلاتے ہو. آپس میں جس طریقے سے تم آوازیں لگاتے ہو، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا پڑے، آواز دینی پڑے. خبردار اس طرح سے اگر آواز دی، اللہ پاک جل شانہ طریقہ کار بتلا رہے ہیں کہ ادب کا مقام یہ ہے کہ تم آواز کو اونچا نہ کرو، اور جب بلاؤ میرے نبی کو تو اس طرح سے نہیں بلانا. ہم آپس میں نام لے کر بلاتے ہیں، اے فلانے
فرمایا اس طرح سے نہیں، بلکہ ان الفاظ سے بھی منع فرمایا جو بے ادبی کے ساتھ ساتھ صرف تھوڑا سا اشارہ کرتے تھے۔ صاف بے ادبی تو الگ رہی، جو محیط بے ادبی کے الفاظ تھے، جو معمولی ادب یعنی الفاظ میں شامل ہو جاتے تھے، ان سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا لا تقولوا راعینا۔ اب رائی کہتے ہیں سردار کو بھی، اور رائی کہتے ہیں بکریوں کے چرانے والے کو بھی۔ تو اللہ پاک نے اس لفظ سے منع کر دیا جس لفظ کو تم میرے نبی کے ساتھ بلاؤ اور پکارو اور اس میں کسی غیر آدمی کا تھوڑا سا شیبہ نکلتا ہو، تو گویا بے ادبی سے منع فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے۔ فرمایا اگر کوئی اس طریقے سے بلائے گا یا محمد یوں کہہ کر بلائے گا تو فرمایا اکثرهم لا یعقلون، بے وقوف لوگوں کا کام ہے، بے عقل لوگوں کا کام ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح سے بلائے۔ تو یہ جب تھوڑی سی بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی کہ ادب بہت بڑی چیز ہے، اور ادب سے ہی ابتدا عشق کی ہوتی ہے، اور اطاعت کی ابتدا ادب سے، غلامی کی ابتدا ادب سے۔ اب جناب یوں ہی لشکر لے کر چلتے میں اور آپ غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے، اور منہ دیکھو تو وہ بالکل یہودیوں والا، شکل دیکھو تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امریکہ کے صدر کا بھتیجا، تو غلامی کا ہے۔ اس کا نام غلامی کس نے بتلایا؟ صورت غلاموں والی نہیں، سیرت غلاموں والی نہیں، کاروبار غلاموں والا نہیں، لین دین غلاموں والا نہیں، شادی بیاہ غلاموں والے، وہ غلام کا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے روانہ کیا۔ آج جہاد کے لیے تو مسلمان تیار ہی نہیں رہا۔ جاہدو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ زیادہ روٹی کھایا کرو۔ کراچی والوں کے سمجھ میں شاید جاہدو کے معنی یہ آئے ہیں کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک بچائے تو کب چلاتے رہو۔ جاہدو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کفر کو مٹاؤ، شرک کو مٹاؤ، بدعت کو اکھاڑ کے رکھ دو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید کو، قرآن کریم کی لائی ہوئی توحید کے جھنڈے بلند کر۔ یہ ہے جہاد کا مفہوم اور مطلب۔ آج آپس میں جہاد ہے اور کافر کے سامنے جھک رہے ہیں، شرک کے سامنے سلام کرتے ہیں، بدعت کے سامنے جھکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر ہے، خدا کی قسم وہ لشکر کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کمانڈر محمد مصطفیٰ ہو، رخصت کرنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو آپ نے یوں فرمایا کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں دینا، اور پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواح کے ہاتھ میں دینا، اور پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب آپ خیال فرمائے، صحابہ کرام سے زیادہ حضور کی منشا اور مراد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خدا کی قسم، جن آنکھوں نے حضور کا لاکھوں مرتبہ دیدار کیا اور جو حضور کو دیکھے بغیر جیا نہیں کرتے تھے، وہ حضور کی مراد کو نہیں سمجھتے۔ تو آقا کے فرمان کو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اسی لیے تو جھنڈے کے بارے میں فرمایا کہ پھر عبداللہ ابن رواح کو دینا، اور عبداللہ ابن رواح کے بارے میں بھی سارے صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ بھی شہید ہوں گے۔ تیسرے کا نام جو لے دیا کہ اسامہ بن زید کو جھنڈا دینا، اور اس کے بعد فرمایا بس رخصتی کر دی۔ تمام صحابہ کرام سمجھ گئے کہ جعفر طیار بھی شہید ہوں گے اور عبداللہ بن رواح بھی شہید ہوں گے، بچیں گے نہیں۔ کیوں؟
हुजूर का गुलाम हो और झंडा गिरा दे, जिंदा झंडा गिरा दे नामुमकिन है। निगाह नबूवत ने इनको ऐसा रंग दिया था, इनको इतना पुख्ता बना दिया था कि कैसर और किसरा की तख्तो ताज से टकराकर सहाबा इकराम ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई तौहीद को, कुरान की पेश करदा तौहीद को पूरी दुनिया में फैला दिया और सिर्फ कुफर के ऐवानों को तोड़ के रख दिया था। डरना वरना ये लोग नहीं जानते थे। तारीख शाहिद है, 6 लाख के मुकाबले में 6 गए, 6 लाख के मुकाबले में सहाबा 6 गए और कामयाब होके आए। 6 लाख के मुकाबले में 6 गए और इस पीन के पूरे मुल्क के मुकाबले में 3 गए, कामयाब होकर आए। तुम डूब के मर जाओ मुसलमान कहलाते हुए, करोड़ों अरबों की तादाद में इस जमीन को रगड़ते फिरते हो और जलील होकर मर रहे हो, जलील होकर मर रहे हो। अंदाजा तो लगाओ। अमल बर्बाद, किरदार बर्बाद, सीरत और सूरत बर्बाद, अमाल सारे बर्बाद हो गए, कोई चीज भी हमारी सीधी ना रही। सहाबा किराम और झंडा जिंदा होते हुए गिरा दे। तुम्हें 36 बरस हो गए यहां गोश्त खाते खाते। नारा तो ये लगा था कि चंद दिनों के बाद कश्मीर भी, दिल्ली भी सारा फतह हो जाएगा। तुम तो खुद ही फतह होने को हो रहे हो। ये सूरतें फतह करेंगी दिल्ली, ये शक्लें कश्मीर को फतह करेंगी। जिनके दिलों में मनोगंध भरा हुआ है, जिनके कलम स्याह है, जिनके अमाल स्याह है, जिनकी सूरत और सीरत तमाम की तमाम स्याह हो गई, ये दुनिया में दीन फैलाएंगे, कुफर को ये मिटाएंगे। इंतजार करो यहूदियों के हाथों मरने का, इंतजार करो। खुदा की कसम, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान मेरे दीन से एराज करेगा, कुरान को ठुकराएगा, फिर यहूद काफिर के हाथों मुसलमान की बेटी की आबरू लुटेगी। पूरी दुनिया में आप देखें बन क्या रहा है। अब्दुल्लाह बिन रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझ आ गई, मेरा आखिरी जंग है, मेरी आखिरी लड़ाई है, मेरा आखिरी जिहाद है, मैं इसमें शहीद हो जाऊंगा, बचूंगा नहीं। इश्क का मंजर सामने आ गया, सवारी मेरी बड़ी तेज है, मैं अपने साथियों को जा मिलूंगा। जुमे का दिन है, आखिरी दिन है, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे आखिरी जुमा पढ़ता जाऊं, हुजूर का एक मर्तबा दीदार करता जाऊं, अपने दिल की दुनिया को आबाद करता जाऊं, अपनी आंखों को इमामुल अंबिया के दीदार से ठंडा करता जाऊं। वापिस मदीने में आ गया, घर नहीं गया, बीवी बच्चों के पास नहीं गया, बाजार में नहीं, मार्केट में नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं किया, कुछ भी नहीं। लालच है तो सिर्फ ये कि मैं आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपनी नमाज जुमा आखिरी अदा करूं, हुजूर का दीदार करूं, हुजूर की ज़ियारत करके फिर जा मिलूंगा। जुमे की नमाज के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को की नजर पड़ी, आपने हजरत अब्दुल्लाह बिन रवा को देख लिया, फरमाया तुमको मैंने रुखसत कर दिया था, तुम तो चले गए थे, वापस क्यों आए? अर्ज किया, मेरे आका आपके फरमान से मैं समझ गया हूँ, मुझे पता चल गया मैं वापस नहीं आऊंगा, जिंदा घर लौटूंगा नहीं, मैं शहीद हो जाऊंगा। मेरे दिल की दुनिया अंगड़ाई लेने लगी, मैं आपकी ज़ियारत के लिए आ गया, दीदार के लिए आ गया, मैं अपना आखिरी जुमा पढ़ने के लिए आ गया, मैं अपने साथियों से अभी जा मिलूंगा, मेरी सवारी बड़ी तेज है। अब्दुल्लाह बिन रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुर्ख हो गया।
اور آپ نے فرمایا عبداللہ ساتھیوں سے جا ملے گا؟ عرض کیا ہاں میرے آقا۔ فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے تو ان سے 500 سال بعد کو جنت میں جا سکے گا۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ صحابی حضور کا ہے، غلام حضور کا ہے، جھنڈا لینے والا ہے، خود حضور نے اس کو رخصت فرمایا ہے۔ 500 سال بعد کو جنت میں کیوں جائے گا؟ کیا وجہ؟ اس لیے کہ جب میں نے تمہیں رخصت کر دیا تھا، روانہ کر دیا تھا، چاہے تم عشق کی نظر سے آئے، چاہے تم محبت کی نگاہ سے آئے، چاہے تم غلامی کی وجہ سے آئے، تم نے میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ دنیا کا لالچ کوئی نہیں، یقین جانو کتابیں شاہد ہے، گھر تو گیا ہی نہیں، بیوی بچوں کے پاس تو گیا ہی نہیں، مگر فرمایا میرے رخصت کرنے کے بعد میری زیارت کو بھی کیوں آیا؟ میرے حکم میں خلاف ورزی تو نہیں، تاخیر کیوں کی؟ 500 سال بعد کو جنت میں جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن روا شہید ہوئے، جبریل امین نے اطلاع دی تو فرمایا قتل عبداللہ بن روا، اور 5 سانس حضور نے لیے اور پھر فرمایا دخل الجنہ۔ محدثین کہتے ہیں 5 سانسوں سے مراد 500 سال ہو گئے۔ اور لوگوں 5 ذرا سا گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 ذرا سا گھنٹہ 2 گھنٹہ حضور کے حکم میں تاخیر کر دی، وہ تو جنت میں 500 سال بعد کو جائے گا، اور جنہوں نے سرے سے ٹھکرا رکھا ہے وہ جنت میں کب جائیں گے؟ یہ فتویٰ آپ دیں، یہ تمہارا کام ہے، تم بتاؤ کہ وہ کب جنت میں جائیں گے۔ عمل ہمارا گواہ ہے اس بات پر کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں، ہم تو انگریزوں کے غلام ہیں، ہم تو یہودیوں کے غلام ہیں۔ روزانہ نئے طرز کا لباس نکلتا ہے، روزانہ نئے طرز کی بالوں کی کٹ نکلتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک، سر مبارک، داڑھی مبارک کے بارے میں کون پوچھتا ہے؟ یہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی اس طرح سے نبھا دی۔ شیخ الاسلام، شیخ العربی والعجم، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ، جس نے 18 سیر مکئی چکی چلاتے چلاتے پیستے پیستے جیل میں قرآن یاد کیا۔ اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ راولپنڈی جیل میں ہے، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کی ملتی ہے، سارا دن غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، عیسائیوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ ہاں ہاں الحمدللہ میرے اکابر نے کافروں کو ایمان کی دولت بخشی، کلمہ پڑھایا، حضور کے غلام بنائے۔ خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ لالچن کروڑ مظفر گڑھ والے یوں فرمایا کرتے تھے، میں تو خدا سے لوگوں کو جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔ تو بخاری مرحوم سارا دن لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور رات کو چکی پیس کر 20 سیر کڑک روزانہ حوالے کر دیتے ہیں حکام کی۔ بڑے حیران ہیں سپرڈنٹ جیل اور انتظامیہ کی، یہ چکی کس وقت پیستا ہے؟ سارا دن قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو کلمے پڑھاتا ہے، رات کو سوتا بھی ہوگا، آٹا پیسا بسایا صبح کو پکڑا دیتا ہے۔ تو ایک دن سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مارا، آدھی رات کے وقت آ کے دیکھا عطا اللہ شاہ بخاری کی کوٹڑی کے سامنے چپ چاپ کھڑا ہو گیا، بخاری خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور انگریز دیکھ رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ دانے خود بخود چکی میں پڑ رہے اور
دیا کہ یہ قرآن کریم جو پڑھتا ہے یہ اس کی برکت ہے کہ تو اس کے کلام میں لگا ہوا ہے، وہ تیرے کام میں لگا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی، ان لوگوں نے سب قربان کر دیا تھا، اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پھانسی میں لٹکنا پڑے، ان لوگوں نے گریز نہ کیا، کسی نے بھی، کوئی بھی ہے۔ آج تو درود پاک پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہ رہی، بس مفت کا عشق ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا قبر میں کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا قبر کی مٹی اس کے کفن کو میلا نہ کرے گی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کو خود تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا اور اپنے رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ ہمارا تو یہ مزاج ہی نہیں رہا کہ اٹھے بھی درود پاک پڑھتے ہوئے، سوئے بھی درود پاک پڑھتے ہوئے، زندگی کا ایک لاہ عمل بنا لے، بھول گئے بالکل۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے جب پنجرے میں بند کر دیا گیا، نوک دار تاروں کے اندر بند کر دیا گیا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا۔ میرا یقین ہو گیا میرا آخری وقت ہے، میں نے ہر سانس میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میں پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا اور میں غش کھا کر خاردار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا۔ فرماتے ہیں میری عمر بھر یہ تمنا رہی کہ کاش پھر وہ تاروں والا پنجرا آئے اور پھر میں درود پاک پڑھوں اور پھر مجھے سرکار کا دیدار ہو جائے۔ اکابر نے یوں زیارتیں کی ہیں۔ غازی علم الدین میاں والی جیل میں ہے۔ قاضی احسان احمد صاحب حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے جا کے پوچھا کہ ہمارا ایک یہاں قیدی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا کہ مولانا یہ تو تمہارا عجیب قیدی ہے جس کو عنقریب پھانسی ہونے والی ہے، اس کی کوٹلی سے لے کر آسمان تک میں رات کو ساری رات نور کی لائٹ دیکھتا ہوں۔ اور غازی علم الدین فرماتے ہیں ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے جیل میں؟ تو قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ برجستہ غازی علم الدین نے یہ جواب دیا، کہنے لگا قاضی صاحب جب سے پھانسی کی کوٹڑی میں آیا ہوں کوئی رات ایسی نہیں جس رات میں مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو۔ میں ہر روز حضور کا دیدار کرتا ہوں، مجھے حضور کی زیارت ہوتی ہے اور میری تمنا ہے کہ آج جلدی میں جا ملوں۔ تو ہم لوگوں کی زندگی کسی کام کی نہیں۔ یہ تو پتہ چلے گا نا جب چھلنے لگے گی کہ چھانس کتنا نکلا، بورا کتنا نکلا اور صحیح میدہ کتنا نکلا۔ سارے ولی بڑے پھرتے ہو، تمام کا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت کی کنجی جیب میں پڑی ہوئی ہے۔ ہاں پتہ چلے گا جب دم نکلے گا، آخری وقت ہوتا ہے۔ ارے بھائی ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، دوڑے دوڑے لوگ حکیموں کے ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں اور ملک الموت وہاں کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں، تم بلانے چلے ہو، میں بھی بلایا ہوں۔
میں پھر بلایا نہ کھڑا ہوں، جب تک تم ڈاکٹر کو لاؤ گے میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں۔ موت کا کسی کو غم نہیں، قبر کا فکر نہیں، قیامت کا فکر نہیں، لگے پڑے ہیں ہار جیت میں، ہار جیت میں، ہار جیت میں۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی کہا لوگوں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، کوشش کی، خرچ کیا، جان مال کھپا دیا، محض میری رضا کے لیے، صرف میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ آئیں گے تو میرا بھی یہ پیغام ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ میں تمہارا دنیا میں بھی کار ساز، آخرت میں بھی کار ساز، تمہاری بگڑی بنانے والا میں ہوں، میرے سوا کون ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تم جس طرح کی چیز طلب کرو گے، سرخ یاقوت کے والے مکان، سبز یاقوت کے بنے ہوئے مکان، کستوری اور مشک و عنبر اور زعفران کے ڈارے کے بنے ہوئے محل، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تمہارے لیے تیار کیے ہیں، تمہارے لیے میں نے تیار کیے ہیں، باغ و بہار تمہارے لیے، جنت کی نہریں تمہارے لیے، تمام محلات اور مکانات تمہارے لیے، عیش و عشرت کا سارا سامان تمہارے لیے، اور بندے سب کچھ تیرے لیے، دو جہان تیرے لیے، تو صرف میرے لیے، تو میرا بن جا۔ ہر سانس مجھ سے پوچھ کر لے کہ کس طرح سے سانس لوں، کس طرح سے زندگی بسر کروں، کس طرح حکومت کروں، کس طرح اقتدار چلاؤں، کس طرح کاروبار کروں، یہ سارا کچھ مجھ سے معلوم۔ اب تو سارے نظام نرالے ہو گئے، اسی لیے تو میں آپ حضرات کے یہاں ربیع الاول میں حاضر نہ ہو سکا، محرم میں بھی حاضر نہ ہو سکا۔ اب کے 3 مہینے کی مجھ پہ پابندی لگائی سارے صوبے کی۔ دیکھا اب تم تو کہہ رہے ہوگے نا کہ یہ 2 آنے کی ٹوپی اوڑے بیٹھا ہے، یہ مولوی کیا ہے؟ ذرا ہوم سیکرٹری سے جا کے پوچھو میں کتنا بڑا مولوی ہے۔ 3 مہینے کی پابندی، شرارت چاہتے ہیں یہ لوگ، خود حکومت کے وفادار نہیں، تحریر چاہتے ہیں، ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ رشوت لینے والے افسر پہ کوئی پابندی نہیں، سمگلروں پہ کوئی پابندی نہیں، ڈاک مور قاتلوں پہ کوئی پابندی نہیں، پیپر پھرنے والی عورتوں پہ کوئی پابندی نہیں۔ کیوں پابندی لگائیں گے؟ کیسے پابندی یہ لگائیں گے؟ وہ جلوس نکال کر سڑک پر تشریف لے آئیں گے۔ میں صاف صاف کہتا ہوں، اس ملک کی اینٹ سے اینٹ نہ بجاؤ، اس ملک کا کھاتے ہو، اس ملک کا پیتے ہو، اس ملک میں بنے ہوئے بنگلوں میں رہتے ہو، اس ملک میں بنی ہوئی کوٹھیوں میں دراز ہوتے ہو، اس ملک میں کاروبار کرتے ہو، اور اس ملک کا بیڑا غرق نہ کرو۔ ہر رشوت لینے والا افسر ملک کا غدار ہے، ہر ملاوٹ کرنے والا کاروباری ملک کا غدار ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے پیسے کماتے، اب تو دین میں بھی ملاوٹ شروع ہو گئی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دین صاف ستھرا نکھرا ہوا پیش نہیں کیا؟ اس میں کیا گڑبڑ تمہیں ملی؟ تم دین سیکھتے نہیں، تم دین معلوم نہیں کرتے، قرآن کریم سے تمہاری دشمنی لگ گئی، ترجمہ تم نہیں سیکھتے، اولاد کو تم نہیں پڑھاتے، جو کسی نے کہہ دیا وہی تمہاری سمجھ میں آ گیا۔ ایسی بات نہیں۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک تمام قرآن کریم کا مطالعہ کرو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
میرے اکابر کے 40 ترجمے ہیں، بخاری شریف کا ترجمہ دیکھو، مسلم شریف کا ترجمہ دیکھو، ابو داؤد شریف کا ترجمہ دیکھو، نسائی ابن ماجہ کا ترجمہ دیکھو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے صرف عورتیں دیکھنے کے لیے نہیں دی، قرآن کو دیکھا کرو، کالی کمرے والے کی حدیث شریف کو دیکھا کرو۔ تمہیں سینما دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی، ٹی وی دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی، وی سی آر دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی۔ تمہیں دین سے کوئی بیر ہے، دین سے کوئی دشمنی ہے؟ ایک زمانہ کیسا تھا کہ ایک ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مرتا تھا، ایک ایک بال پہ مرتا تھا، ایک ایک ناخن پہ مرتا تھا، اور قرآن کریم کی ہر آیت پر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے، قرآن کریم جتنا یاد کرتے کئی دن آگے سبق نہ لیتے، پوچھا کہ آگے سبق کیوں نہیں لیا، فرمایا کرتے تھے پہلے زبان سے یاد کرتا ہوں، پھر عمل میں یاد کرتا ہوں، کردار میں یاد کرتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ ان آیتوں کو عملی شکل بھی دوں نا، ان آیتوں کو عملی طور پر میں پورا کرتا ہوں جب آگے چلتا ہوں۔ یہ تمام کے تمام حضرات نے اسی طرح سے اپنا لاہ عمل بنایا۔ تو قرآن کریم نے ادب بھی بتلایا، عشق بھی بتلایا، اعمال کی ترکیب بتلائی، لینا دینا بتلایا، حکومت چلانے کا طریقہ بتلایا، مرنا بتلایا کہ یوں مرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نبی نے استنجا بتلایا، جس نبی نے کفن کے کپڑے بتلائے، جس نبی نے مردے کا غسل تک بتلایا، جس نبی نے میت کو قبر میں اتارنے تک کا طریقہ بتلایا، جس نبی نے قبر پہ مٹی ڈالنے کا طریقہ بتلایا، جس نبی نے قبر میں مردے کو دفن کر کے واپس ہونے کا طریقہ بتلایا، کیا اس نبی نے درود و سلام کا طریقہ نہیں بتلایا؟ شادی بیاہ کا طریقہ کار نہیں بتلایا؟ تمام کا تمام دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اکابر نے اس دین کو چلایا، پھیلایا، اس پر عمل کیا، پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ مولانا شیخ الہند سبقید رحمت اللہ علیہ، ہڈیاں پوری نہیں تھی۔ مفتی انتظام اللہ صحابی نے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے مولانا محمود الحسن کی قبر کو دیکھا تو ہڈیاں پوری نہ تھی، چمڑا تو چمڑا، ہڈیاں پوری نہ تھی۔ انگریز نے کوڑے مار مار کر شیخ الہند کی ہڈیاں اڑا دی، مگر مبارک ہو شیخ الہند، تجھے کروڑا مبارک ہو کہ تو نے بھی دین کے ذرہ برابر خلاف کرنے کی آمادگی کا اظہار نہ کیا۔ پیسے بھی دیتا تھا، لالچ بھی دیتا تھا، اور پھانسی پہ بھی چڑھاتا تھا، کوڑے مارتا تھا، گرم گرم لوہے کر کے ان اللہ والوں کو داغ دیے، انہوں نے داغ برداشت کیے، دین میں رکھنا برداشت نہ کیا۔ آج تو اگر تھوڑی سی مصیبت آ جائے فوراً چکری کاٹ دیتے، ہو جی میرا مطلب یہ تھوڑا ہی تھا جو آپ نے سمجھا ہے، آپ نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ لوگ سمجھانے والے تھے، بات کو سمجھانے والے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید سبقید رحمت اللہ علیہ، دلی کا شہزادہ، اکبر بادشاہ کی گود میں کھیلنے والا، بی بی چھکوں کی گود میں کھیلنے والا، شہزادیوں کی گود میں پلنے والا، شہزادوں کے خاندان میں رہنے والا، دلی کا شہزادہ، جمنا کا پانی پینے والا، آرام سے رہنے والا، دونوں لحاظ سے شہزادہ، ادھر شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے، ادھر اکبر شاہ خاندان کے اندر پلتا رہتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ دلی کی جامع مسجد کے فرش پہ ننگے پاؤں دوپہر کو پھر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا شاہ صاحب یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا پروگرام ہے، کبھی میرے پیر جواب نہ دے دے، گرم زمین پہ چلنا پڑے، اپنے پیروں کو عادت ڈال رہا ہوں۔ گرم گرم زمین پہ چلنے کا پیروں کو عادی بنایا۔
مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جو شاہ اسماعیل شہید کا پیر ہے، حضروں کی سرزمین سے جا کے پوچھو، تکی علاقے سے جا کے پوچھو، کون تھا جو رنجیت سنگھ سے ٹکرایا، مراٹھوں سے ٹکرائے، جاتوں سے ٹکرائے، ہندوؤں سے ٹکرائے، بالآخر کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے بالا کوٹ کی پہاڑی سے جا کے پوچھو، اے پہاڑی کی چوٹی، یہ تیرے اوپر کون سویا ہوا ہے؟ شرک کو مٹانے کے لیے، بدعت کو مٹانے کے لیے، اللہ کے قرآن کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے دلی کا شہزادہ چلتا چلتا بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ پہنچتا ہے اور سر کٹوا کر جام شہادت پیالہ پی کے سو جاتا ہے۔ چاروں طرف جنگل ہے، خود رو 4 قسم کا پودینہ اللہ پاک نے پیدا کیا۔ میرے شاہ اسماعیل شہید کے خون میں سے قیامت کے دن خس عطر کی خوشبو آئے گی، پودینے کی خوشبو آئے گی۔ میں تیری قبر کے چاروں طرف دنیا ہی میں پودینہ پیدا کر کے تجھے خس سنگھاتا رہوں، اور جو تیرے ہوں انہیں دنیا ہی میں خس عطر ملتا رہے گا۔ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ 2.5 میل کے فاصلے پر گڑی میں، گڑی حبیب اللہ میں سر الگ ہے، سر الگ دفن ہے۔ اس لیے کہتا فنا فی اللہ کی تہ میں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کی تمیز نہیں رکھتا وہ جینے کا شعور بھی نہیں رکھتا۔ لڑے سکھوں سے جنہوں نے مسجدوں میں خنزیر ذبح کر کے پھینکے تھے، مراٹھوں سے ٹکرائے، جاتوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے ٹکرائے، اور بد نصیب لوگ آج تک برائی سے یاد کرتے ہیں۔ تمہارا کیا بگاڑا شاہ اسماعیل شہید نے؟ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا بگاڑا؟ تم اپنی زندگی میں نفع ڈالو، تم نے کیا کر کے دکھایا؟ اس لیے قرآن کریم صاف صاف آواز لگاتا ہے، آؤ میدان جہاد گرم ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ میں خدا کا چڑھا ہوا رنگ اتارنے والا کوئی نہیں، کوئی اتار کے دکھائے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ فرمایا میرے نام کی وجہ سے جو جھگڑا کرے گا، میری توحید کی میں جو جھگڑا کرے گا، آؤ میدان میں مقابلہ کرو اور صاف کر دو، اتحاجوننا فی اللہ۔ کیا اللہ کے نام میں جھگڑا کرتے ہو؟ رب کی ربوبیت میں جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ کی وحدانیت میں جھگڑا کرتے ہو؟ پروردگار عالم کی کبریائی میں جھگڑا کرتے ہو؟ فرمایا آؤ الذین یحاجون فی اللہ، فرمایا جو میرے نام کی حفاظت کرے گا، نگہبانی کرے گا، جو میرا بن کے رہے گا، اس کو چاہیے کہ وہ اعلان کر دے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ جاؤ، اگر تم ہماری بات کو نہیں مانتے تو ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ میں تو اپنے خدا کو خالص کر کے پکارتا ہوں۔ تو میرے دوستو، قرآن کی کوئی آیت مخفی نہیں،
कुरान का कोई जुमला और कोई कलमा मख्फी और छुपा हुआ नहीं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद, हुजूर की कोई हदीस छुपी हुई नहीं। सारा दीन साफ सुथरा निखरा हुआ खुला है। और एक और बात सुन लो, खुदा का सारा दीन तुम्हारा मोहताज नहीं। करोड़पतियों लाखों से खेलने वालों सुन लो, खुदा का कुरान, खुदा का दीन, खुदा का नबी और खुद खुदा तुम्हारा बिल्कुल मोहताज नहीं। कुरान तुम्हारा मोहताज नहीं, तुम उसके मोहताज हो। अगर तुम कुरान नहीं पढ़ोगे, कुरान की 114 सूरतों में से 1 से 13 कभी नहीं बनेंगी। अगर सारे लोग कुरान करीम की तिलावत करना छोड़ दें तो 114 सूरतों की 113 कभी नहीं बनेंगी। सारी दुनिया अगर हदीस पाक को पढ़ना छोड़ दे, मेरे आका का एक इरशाद भी छुपने वाला नहीं। खुदा का दीन तुम्हारा मोहताज नहीं, इस्लाम तुम्हारा मोहताज नहीं, कुरान तुम्हारा मोहताज नहीं, तुम उसके मोहताज हो। खुदा की कसम, यहां भी मोहताज हो, कब्र में भी मोहताज हो, हशर में भी मोहताज हो। खुदा का दीन तुम्हारा मोहताज नहीं। दीन के पांव नहीं अकड़ गए जो तुम दीन के पांव पैर जाके दबाओगे। मरते वक्त तुझे दीन की जरूरत है, जिंदगी में तुझे दीन और ईमान की जरूरत है, कब्र और हशर में तुझे दीन और ईमान की जरूरत है। और दीन ईमान तेरा न यहां मोहताज है न वहां मोहताज है। सारी दुनिया अगर शिर्क से भर जाए, दीन का कुछ नहीं बिगड़ता। सारी दुनिया अगर तौहीद वाली बन जाए तो दीन के कई कपड़े नहीं बन जाते। तमाम पैसे वाले, कारखानों वाले लिख के ले जाओ, खुदा का दीन किसी हाल में, न दिन में, न रात में, न सर्दी में, न गर्मी में, कभी भी तुम्हारा मोहताज नहीं। तुम बादशाह हो, गवर्नर हो, वजीर हो, फकीर हो, औरतें हो, मर्द हो, कोई भी हो, सारे तुम खुदा के दीन के मोहताज हो। इसलिए कि तुम खुदा के मोहताज हो तो खुदा के दीन के भी मोहताज हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बयान था, बहुत ही प्यारा बयान था, बहुत ही अच्छा बयान था। बयान फरमा रहे थे हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज के साथ। अल्लाह ताला हजरत की मगफिरत फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्त और रिश्तेदारों में एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें। तो आए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।